السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن پاک کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں کیا فرما رہے ہیں، آج تفصیل سے مگر بہت ہی مختصر ٹائم میں ہم سمجھیں گے۔ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارے نمبر 30 سورہ نبا، قیامت کا آنا برحق۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں طرح طرح کے سوالات، شکوک و شبہات اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، بلند پہاڑ، دن رات، چاند سورج، نفع بخش بارش، پھلے اور سبزیاں، گھنے باغات اور کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیوں کو عیش کر کے ان کو بتایا ہے کہ جب تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو اس عالم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں قیامت کا منظر، قیامت اپنے متعین وقت پر ضرور آ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج در فوج قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تین آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے اور عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا کے آیت نمبر 31-32 میں فرماتے ہیں متقیوں کا انعام کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن متقی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ ان کے لیے جنت میں باغات، عمدہ قسم کے انگور اور نوجوان ہم لڑکیاں ہوں گی اور پینے کے لیے پاکیزہ شراب کے جام ہوں گے۔ وہ جنت میں کوئی بےہودہ اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے اور پروردگار کی طرف سے ان کو اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ بس میں فرماتے ہیں قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی نجات کی فکر پڑی ہوگی۔ دوست و احباب اس خیال سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہیں مجھ سے اپنے حقوق یا نیکیوں کا مطالبہ نہ کریں، حتیٰ کہ ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اس دن اپنے اعمال کے سوا کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس دن کی نجات و کامیابی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندوں کا انعام، جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ وہ اونچی اونچی مسہریوں پر بیٹھے جنت نعمت اور اس کے مناظر دیکھیں گے۔ ان کے چہروں کی تر و تازگی سے ہی ان کی خوشحالی اور عیش و راحت کا پتہ چل جائے گا۔ ان کو مشق کی مہر لگی ہوئی خالص و پاک شراب پلائی جائے گی۔ ایسی عجیب و بے مثال نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو آگے بڑھ کر نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں اچھے برے اعمال کا بھی بتا چکے ہیں۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے اور برعکس کا نام اعمال پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اعمال نامے لیتے ہی اس کو اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو جائے گا اور جہنم کی دہکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ صفات جلال و جمال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جلال کی وجہ سے ظالموں اور مجرموں کو پکڑ کر سخت سزا دیتا ہے اور جمال کی وجہ سے فرمانبردار بندوں کی خطائیں معاف ہوتا ہے، ان کے عیوب کو چھپاتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے شفقت و عنایت نوازتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی سزا سے بے خوف اور انعام و بخشش پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور امید و خوف کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے اچھل کر نکلنے والے ناپاک منی کے خلے سے پیدا کیا اور اس کی بہترین صورت چلنے پھرنے کی قوت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین اور اجر و ثواب کی امید
امید نیک اعمال کرتے ہیں۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16۔ انسان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے نعمت دے کر شکر کے ذریعے آزماتا ہے اور کبھی سختی و پریشانی میں مبتلا کر کے صبر کے ذریعے آزماتا ہے، مگر انسان اپنی نادی و کم عقلی کی وجہ سے دنیا راحت و تکلیف ہی کو عزت و معیار سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ دنیا کا عارضی عیش و آرام معزز و مقبول ہونے کی دلیل ہے، نہ محض تنگی اور سختی مردود ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کو کامیابی کے لیے نعمت و راحت میں شکر اور سختی و تنگی میں صبر کرنا چاہیے۔ سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 10 میں کائنات میں اللہ کی قدرت کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا، چنانچہ دیکھنے کے لیے تو آنکھیں، چیزوں کی لذت و ذائقہ کا پتہ لگانے اور دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اور منہ کی حفاظت و خوبصورتی اور الفاظ و حروف کی ادائی کے لیے 2 ہونٹ عطا فرمائے، اور خیر و بھلائی کے لیے برائی کے دونوں راستوں سے بھی بچا دیے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے خیر و بھلائی کے راستے پر چلتا ہے یا غلط و ناجائز استعمال کر کے برا راستہ اختیار۔ سورہ شمس آیت نمبر 8 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی و ناکامی کا دار و مدار کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان خیر و شر اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم اور انبیاء کرام کی ہدایت اور خیر و شر کے دونوں راہوں کا اختیار کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔ جو شخص اپنے خالق و مالک کے حکموں پر چلتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو یقینی طور پر دنیا و آخرت کامیاب، اور جو شخص نفس کی غلامی اختیار کرتا ہے اور کفر و شرک اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو یقیناً وہ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و عبادت اور نفس شیطان کے مکر اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 اور 80 میں متقی لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے متقی و پرہیزگار لوگوں کی چند صفات و علامت بیان فرمائی۔ متقی لوگ اپنے دل کو حرص و بخل سے پاک کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، بلا کسی احسان و بدلے کے اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، بغیر کسی شہرت اور نامدود کے غریب لوگوں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور دنیوی غرض و مقصد کے بغیر خرچ کرتے ہیں، اپنا مال محض اللہ کی رضا اور دیدار الہی کی تمنا میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مقبول بندوں کو قیامت کے دن خوش کر دے گا اور جنت میں اپنا دیدار نصیب قرآن کے پیغام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے کمالات و بہادری اور اپنے مالک کی وفاداری کا ذکر فرما کر بندوں کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ اپنے خالق و مالک کی دی ہوئی ہوتے ہیں اور رات دن اس کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے باوجود فرما برداری نہیں کرتے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل، بڑے نالائق اور اللہ کے ناشکر ہیں۔ ایسے لوگوں کو وفادار گھوڑوں سے سبق لینا چاہیے اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں حساب و کتاب کا دن بھی کا ذکر فرمایا۔ قیامت کا دن بڑا سخت اور ہولناک ہوگا۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح حیران و پریشان ہوں گے اور پہاڑ رنگے دھنے ہوئی اور ان کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جس کے اعمال کا وزن ایمان و اخلاص کی بنیاد پر بھی بھاری ہوگا وہ بڑا نصیب اور عیش و آرام کی زندگی کا مالک، اور جس شخص کے اعمال کا وزن ہوگا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت والا ہے، وہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے بندوں کا محتاج نہیں، جب چاہتا ہے بڑے بڑے طاقتور دشمن کو معمولی سی چیز کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے، چنانچہ اس نے اللہ کی طاقت اور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ ہمیں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ دینی کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں فرماتے ہیں دنیا و آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا، چنانچہ دنیا میں آپ کو نبوت و رسالت اور امت کی ہدایت کے لیے قرآن عطا فرمایا اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والی امت کے لقب سے نوازا، اور آخرت میں مقام محمود شفاعت کا حق اور قیامت کے دن امت کو سیراب کرنے کے لیے ایسا حوض کوثر عطا فرمایا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد
से ज्यादा मीठा होगा, जिसके बर्तन सोने चांदी के होंगे और उनकी तादाद आसमान के सितारों से भी ज्यादा, और जिसकी मटी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगी। अल्लाह ताला हमको आपके नक्श कदम पर चलने, क़यामत के दिन इस मुबारक से जाम कौसर पीना नसीब फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह आप तमाम को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में 29 पर पारे का इसी तरह जिक्र करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।